السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد بارہ تعالیٰ آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ہے تو ہی خدا سب کا تو ہی پالنے والا، مجبوروں کو محتاج کا دکھ ٹالنے والا، تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا، تو نے اے خدا نوح کو طوفان میں سنبھالا، ایوب نے مشکل میں مدد تیری ہی پائی، یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کی رہائی، میرا بھی بنا دے تم خطر میرے اللہ، میرا بھی بنا دے تم خطر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ ایمان کے بدلے میرے سینے میں اجالے، تو نیک مجھے کر دے گناہوں سے بچا لے، ہو مجھ پہ کرم تیرا تیرے پیارے نبی کا، محتاج نہ رکھ اپنے سوا مجھ کو کسی کا، بھر دے اے خدا اپنی محبت سے میرا دل، ایک پل نہ رہوں تیری عبادت سے میں غافل، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ سجدوں کو میرے نور ملا تیرے حرم کا، میں شکر ادا کیسے کروں تیرے کرم کا، تو نے اے خدا مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، ایمان دیا ہے مجھے قرآن دیا ہے، جب جسم سے ہو جائے جدا جان خدایا، رکھنا تو سلامت میرا ایمان خدایا، نکلے میرا دم کلمہ حق پر میرے اللہ، نکلے میرا دم کلمہ حق پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج میں
حسد کی مذمت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم میں خدا وحدہ لا شریک کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اس کی آرزو نہ کر جس سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑھائی دی، مردوں کے لیے ان کے کمائی کا حصہ اور عورتوں کے لیے ان کے کمائی کا حصہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں جب حسد کرنے والا حسد کرے، وہ جلے مجھ پر۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ کس کی پناہ اور کس سے پناہ؟ تو فرمایا میری پناہ مانگو حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ جلے۔ حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے جتنا نقصان بھی ممکن ہو پہنچانا چاہتا ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا، اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اپنا پناہ مانگنے کی حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی پناہ میں آنے کے بعد شر قریب نہ آ سکے۔ حسد کسے کہتے ہیں اسے سمجھتے چلیں تاکہ اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد۔ حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو پسند نہیں کرتا اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہ حالت حسد ہے۔ گویا یہ حسد کہتے ہیں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کی وجود کے باقی رہنے کو برا جانتا ہے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے بھی یہ نعمت مل جائے۔ اس کا نام غبطہ اور رشک ہے، اور رشک کرنا اسلام میں جائز جبکہ حسد کرنا سخت حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنا آج کے اس پرفتن دور میں کتنا دشوار ہو چکا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایسے بھیانک ماحول میں لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، بلکہ برائیوں کے اس سیلاب میں آدمی نیکی کرنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہے۔ اگر بڑی مشکل سے نیکی کر بھی لیتا ہے تو اسے بچانا بہت مشکل ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکیوں کو تباہ کرنے والے عمل کی نشاندہی فرمائی ہے، نشاندہی فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ مذکورہ مثلاً سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، اس طرح حسد بھی نیکیوں کو کھانے میں کوئی کمی نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اگر نیکیوں کی حفاظت مقصود ہو تو حسد جیسے برے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل
ہر برے عمل سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کرو اور قطعی تعلقی اور اے خدا کے بندوں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن تک قطعی تعلق رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن چیزوں سے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہم انہیں چیزوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بغض سے منع فرمایا، حسد سے منع فرمایا، دشمنی اور قطعی تعلق سے منع فرمایا، مگر آج ہم آپس میں بغض و حسد، دشمنی اور قطعی تعلق جیسی برائی معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ آج کا مسلمان اپنی ذاتی منفعت کے لیے اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ حرام کردہ چیزوں کا خیال تک نہیں کرتا۔ کاش ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرماتے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بنانے کا حکم دیا اور 3 روز تک قطعی تعلق کو حرام فرمایا کر آگاہ فرما دیا کہ اگر میرے ہو تو 3 روز کے اندر آپس میں ساری رنجوں کو مٹا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے عمل ہر ہفتہ 2 مرتبہ خداوند قدوس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک تو پیر کے دن اور جمعرات کو۔ بس ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندوں کے جو کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی فرشتے ان گناہوں کو نہ مٹاتے یہاں تک کہ وہ باز نہ آ جائے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیر اور جمعرات کو بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ کریم کی شان کریمی تو دیکھو کہ وہ سب بخش دیتا ہے سوائے ان 2 شخصوں کے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس سے بڑھ کر ان کی بد نصیبی کیا ہوگی کہ کریم تو بخشنا چاہتا ہے لیکن بغض و کینہ بخشنے کے لیے منع فرمایا۔ پتہ چلا کہ بغض و کینہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ عز و جل اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بغض، کینہ اور دشمنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الموفین وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، اس محفل میں آئے ہوئے مبلغین اکرام، علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ قرآن مقدس نے دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا، اور انشاءاللہ میں قرآن کی آیتیں سے سمجھاؤں گا کہ قرآن نے آخر دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا۔ جب ہم اور آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اور آپ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، تو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اور جہنمی آپس میں کیا بات کریں گے۔ وہ آپس میں دیکھیں گے بھی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، لیکن کیا باتیں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اب قرآن ہدایت کب ہے، نصیحت کب ہے؟ اب ذرا سوچے، جو انسان قرآن کو توجہ سے سنتا ہے، قرآن کو دھیان سے سنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن قرآن مقدس اس کے لیے نصیحت ہے اور اس کے لیے ہدایت ہے جو قرآن مقدس کو دلچسپی کے ساتھ اور دھیان سے اور غور سے سنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ لیکن ایک جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور وہ کہیں اور گم ہے، تو کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ قرآن ہدایت ہے اور نہ ہی نصیحت۔ تو چلتے ہیں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتی اور جہنمی آپس میں کیا بات کریں گے؟ اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ان افیدوا علینا من الماء، پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، اللہ رب العزت نے جو تمہیں پانی دیا ہے اس میں سے تھوڑے سے پانی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے، ہمیں بہت شدت کی پیاس لگی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جہنمی جنتیوں سے پانی طلب کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے او مما رزقکم اللہ، پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، جو تمہیں رزق دے رکھی ہے، اس میں سے تھوڑا ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری بھوک اور پیاس مٹ جائے۔ اور جہنمی بار بار کہتے بھی ہے کہ جس جگہ پر ہم ہیں یہاں پر آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کہ جنتی جہنمی کو کیا کہیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اے جہنمیوں، یہ جو جنت کی پانی ہے اور یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ جنت کی پانی اس کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کو نہیں مانتا تھا۔ یہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ اب کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے، کافر کی پہچان کیا ہے، کافر کی شناخت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو دین کو کھیل بنا لیتا ہے، جو دین کو ہنسی مذاق بنا لیتا ہے، وہی اصل میں کافر ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی ایسے لوگوں کو اپنی گرفتار میں لے لیتی ہے، دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نہ کہا کہ قرآن مقدس نے آخر دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا؟ اب ذرا سوچے، اسی لیے کہا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو کہا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے،
اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ تو کافر کہتے تھے ارے کیا بات کرتے ہو، وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تم کہتے ہو مرنے کے بعد حساب ہوگا، ارے ہمارا جسم تو ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا، ہمارا جسم ذرے میں تبدیل ہو جائے گا، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اے نادان تجھے نہیں معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن پھر بھی کافر کہتے تھے نا کیسی باتیں کرتے ہو، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جب اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا کہ تمہیں واپس سے لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، لیکن وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ہم تو مر جائیں گے، ہمارا جسم ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرمایا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کو میں پیدا کر رہا ہوں اور میں ہی واپس سے مٹی میں ملاؤں گا۔ منہا خلقناکم، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور واپس سے پھر مٹی میں ملا دوں گا۔ میں خود کہتا ہوں، رب کہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دنوں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ لیکن انسان نہیں سوچتا، انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے اندر علم ہے تو میں ہی بڑا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ امامہ پہن لینا اگر عالم کہلاتا تو دنیا میں سب امامہ پہن کے ہی گھومتے۔ ٹوپی پہننا اگر عالم کہلاتا تو ہر ایک شخص دنیا میں ٹوپی پہنتا، دل میں عالم علم دل حاصل نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ نے جو تم سے کہا نا کہ تمہارا حساب ہوگا، تم سے ایک ایک چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کو جھوٹا مت سمجھنا، اسے غلط مت سمجھنا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یعنی اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے اگر اس کتاب میں کوئی بھی شک کرتا ہے تو فوراً وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم سے ایک ذرے کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم ایک رائی کے دانے کو زمین پر گرا دے تو وہ رائی کا دانہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر اگر گناہ کرو گے تو اس کا بھی کل حساب ہوگا۔ لیکن مومن نہیں سمجھتا، انسان نہیں سمجھتا کہ کیا چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، میں نے قیامت کے دن کا نام حساب کا دن رکھا۔ اس دن ایک دوسرے کا محاسبہ ہوگا۔ اس دن جب قیامت کے میدان میں سب حاضر ہوں گے تو سب سے پوچھا جائے گا تیرا اعمال کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تم کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، تمہارا اعمال کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنے زبان سے جھوٹ بولو گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا چہرہ، جو تمہارا چہرہ ہے وہ خود بولے گی، تمہارے جو ہاتھیں ہیں وہ خود بولنے گی، اور ہم کہیں گے تو میرے جسم کی چیز ہے نا،
تو کیوں بول رہا ہے؟ تو اس وقت وہ کہیں گے جس رب نے تجھے زبان دیا ہے، جس رب نے تیرے اندر طاقت دے رکھی ہے، جس کے وجہ سے تو بول رہا ہے، اسی رب قدیر نے مجھے بھی آج بولنے کے لیے طاقت دی ہے، اس دن کیا کرو گے؟ رب کے بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر تجھے رزق ملتا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے تجھے. اور اللہ کہتا ہے اگر تو گناہ کر رہا ہے اس کے بعد بھی رزق مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ يَزْدَادُ. ایسی آیت اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہوں میں ملوث ہوتے ہو تو میں تجھے اور رزق دیتا ہوں، تو اور گناہ میں مبتلا ہو جا. لیکن اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایسے وقت میں پکڑتا ہوں جس وقت تجھے توبہ کرنے کی بھی نصیب نہیں، توبہ کرنے کے لیے توفیق نہیں ہوگی، اور اسی وقت تجھے میں اس دنیا سے اٹھا لوں گا. اللہ فرماتا ہے وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اللہ فرماتا ہے جب قیامت برپا ہوگا اور مجرمین اپنے صف میں کھڑے ہوں گے، سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ. تو مجرمین رب کے بارگاہ میں فریاد کریں گے اے رب، ہم جانتے تھے، بجھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود کرتے تھے، لیکن رب ہم چاہتے ہیں کہ واپس سے تو مجھے دنیا میں بھیج دے اور دنیا میں جانے کے بعد میں واپس سے نیکی کر کے آؤں گا. تو رب کہے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے 30 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے 40 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. میں نے 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 پیغمبر اعظم کو بھیجا تھا، اور علماء کا ایک تسلسل تھا، وہ سمجھاتے رہے لیکن تم ان کی بات نہیں مانے، اور کہتے تھے ارے موت کیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تو چلے جائیں گے دنیا سے. لیکن اے مومن، اے اللہ کے بندے، اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیا اللہ رب العزت قرآن میں نہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ میں ہر شے پر قادر ہوں، میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں، میں ہر جگہ رہتا ہوں. کیا اللہ نے نہیں فرمایا؟ پھر بھی مومن اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا. لیکن ذرا یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہر ایک سے حساب ہوگا. عالم ہو، دین کا ماننے والا ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان سے اس دن حساب ہوگا. اب ذرا سوچو کہ اللہ نے فرمایا وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. ہے جب انسان صف میں، مجرموں کے صف میں، گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہوں گے تو یار رب کے بارگاہ میں التجا کریں گے. اس وقت بھی ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت بھی بندہ کہے گا کہ اے رب قدیر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں واپس سے بھیج دے. یہ جو 4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان جتنا چاہے شوق و ذوق سے عبادت کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے 40 سوال کیا جائے گا. اور کب کیا جائے گا؟ وہ 3 سوال تو الگ ہے جب قبر میں آپ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ پوچھا جائے گا. اور وہ 40 سوالات جو ہے، آپ جب جنازے میں لیٹے رہیں گے اسی وقت وہ 40 سوالات آپ سے پوچھا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور رب پوچھے گا، ہر ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے، کیا تو نے میرا حق ادا کیا؟ تو کہا جاتا ہے 99 لوگ جو ہے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے.
نہیں دے پائیں گے. دیکھو دنیا کو اٹھاؤ, اگر برتھ ڈے کی پارٹی ہو تو ہم ڈی جے بجاتے ہیں, شادی ہو تو اس میں بھی بجاتے ہیں. ارے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جس چیز کو تم دنیا سمجھ رکھے ہو نا, یہ دنیا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نیکی اس طریقے سے کرو کہ دوسرے کو کچھ خبر ہی نہ ہو. ارے ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم نیکی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, نیکی ایسے کرو کہ سامنے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ تم نیکی کر رہے ہو. یہ جو قیامت کا دن ہے, اللہ نے جو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, میں نے قیامت کے دن کا نام حساب کا دن رکھا. اب ذرا سوچو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کا نام اور بھی کچھ دن رکھ سکتا تھا, لیکن حساب کا دن رکھا. کیوں؟ اس لیے جب قیامت کے دن, اس دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو سب سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے, کیا تو نے میرا حق ادا کیا؟ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. ایک بات یاد رکھو, علماء, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, کوئی بھی ہو, اگر یہاں پر کھڑے ہو کر دین کی بات بتا رہا ہے تو وہ سچ ہے. اگر کسی چھوٹے علماء کا بیان رہتا ہے تو یہاں پر ہر جگہ کا یہ معمول ہے کہ وہاں پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر اسی جگہ پر کسی بڑے عالم کو بلایا جائے تو وہ سنتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم آ رہا ہے, ہمیں وہاں جانا چاہیے. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جو بھی عالم اس جگہ کھڑا ہوتا ہے, یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ صرف میں قرآن اور حدیث کی بات کروں, کیونکہ وہ بھی دین کی بات بتاتا ہے اور جو دور سے آنے والا وہ بھی دین کی بات ہی بتاتا ہے. بات تو ایک ہی ہوئی نا. میرے عزیزوں, محفل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, چھوٹی ہو یا بڑی, ہر ایک محفل پہ جاؤ, اگر وہاں پر 50 بات بولی جائے, اس میں سے آپ کو 3 باتیں سیکھنے کو مل جائے تو آپ سمجھ جانا کہ میری تقدیر بدل گئی. ارے یار, قرآن کی آیت تو ایسی ہے, ایک صحابی ہے, یہ اللہ کے بزرگ ہے, وہ ایک آیت سنی تھی, اور وہ آیت سن کر, ایک ہی آیت سنی تھی انہوں نے, ایک آیت سننے کے بعد وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا. انہوں نے اپنی زندگی کو رائے راست پر لگا دیا, دنیا کو بھول گیا تھا انہوں نے. حضرت ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نصیحت کر رہے تھے اور کرتے کرتے دوران گفتگو وہاں پر ایک بات آ گئی, تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو میں 40 مرتبہ افسوس کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہمارے کاندھوں پر 30 سال 15 سال کی نمازیں قضا ہے, کب ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تجھے دیکھا نہیں جائے گا کہ تیرے پاس اعمال ہے یا نہیں. جب تجھے تیری موت بلائے گی تو اس وقت تجھے فوراً جانا ہے. اور ہم کیا سوچتے ہیں جب ہم کسی نوجوان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے 4 دن کی زندگی ہے, گزار لیتے ہیں, اس کے بعد کریں گے اللہ کی عبادت. اللہ نے فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم نے تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے, اگر تو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. لیکن ذرا سوچو, وہ جو نعمت دی ہے, جو تو کہہ رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے, گزار لے پھر دنیا سے چلے جائیں گے, کیا تو نے نہیں سوچا کہ وہ رزق بھی دینے والا تیرا رب ہے, اور تجھے جو زندگی بخشی ہے وہ زندگی دینے والا بھی رب قدیر ہے. لیکن مومن کیا سوچتا ہے؟ نہیں یار, کچھ دن کی زندگی ہے, ہم چلے جائیں گے. اور اے نادان, تجھے نہیں معلوم, کیا تو نے قرآن کو نہیں سنا, قرآن کو نہیں پڑھا؟ جب اللہ نے فرمایا 1 ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو اس کا حساب ہوگا. ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, میں تھوڑی نہ کوئی دیکھ رہا ہے. تیرا رب تجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. تیرا رب تجھے وہاں پر بھی دیکھتا ہے جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو. تیرا رب وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں پر تمام لوگ دیکھتے ہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھپکے سے گناہ کر لیے, کسی کو معلوم نہیں چلا.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دنیا اتنی خطرناک چیز ہے، اگر آپ دنیا میں گھس گئے، دنیا میں چلے گئے نا، تو سمجھ جانا کہ آپ نے آخرت کو بھول گیا، جنت کو بھول بیٹھا۔ یار جب اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ جنتی جہنمی آپس میں کیا بات چیت کریں گے، ہم سب سنتے ہیں، سننے کے بعد اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھو کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ لگتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ لوگ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کیا سوچتے ہیں، ایک ہی وقت کی تو نماز چھوٹی ہے۔ یار کیا سمجھتے ہو، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا کیا معلوم ہے تمہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھو علماء سے، پوچھو دین کے داعی سے، پوچھو کہ دین اسلام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی مذہب ہے ان تمام مذہبوں میں سب سے بہترین اگر مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ سب مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، اور ہر ایک بندے کے نامۂ اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ بندہ دن میں کتنی نیکیاں کر رہا ہے اور کتنا زیادہ گناہ کر رہا ہے۔ ہم رات کی تنہائی میں بیٹھے تو صحیح، اور بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھے کہ تو نے آج پورے دن میں کتنی نیکیاں کیا، کتنی گناہ کیا ہے۔ تو ہم اگر جوڑیں گے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ سے 20 منٹ ہماری زندگی نیکیوں میں گزرتا ہے، اور باقی تمام وقت گناہوں میں گزر رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، دنیا کی ایسے ایسے گناہوں میں پھنستا ہے انسان، پھنسنے کے بعد اگر وہ دوبارہ نکلنا چاہے تو نکل بھی نہیں پاتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریاء ہو اور امام الانبیاء ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، خاتم الانبیاء ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو،
دل کو راس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے میرے محبوب داور ہو کرم شاکر نوری پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ شیر خدا کا واسطہ غسل ورا کا واسطہ خواجہ رضا کا واسطہ کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنن خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول پاک پروردگار عالم میرے مولا اس محفل میں نعت خوانی ہی بیان کیے گئے اگر پڑھنے میں کسی قسم کی خامی غلطی ہو پیارے حبیب کے وسیلے سے معاف عطا فرما یا الہ العالمین اس محفل میں جتنے لوگ بھی نیک جائز تمنا لے کر آئے سب کی نیک جائز تمنا کو پوری عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ